ونعم المولا ونعم النصیر۔ آگے سورۃ المومنون ہے۔ مومنون اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنون یعنی ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایمان والے کون کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا نشانی ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہمارے اندر ہیں، جو نہیں ہیں تو ان کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس لسٹ کے اندر شامل ہو جائیں جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایمان والوں کی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ جس میں ہر مراد حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ انسان کی ہر مراد جو جائز مراد ہے وہ حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اصل فلاح تو آخرت میں ہی ملے گی کہ آخرت میں ہی انسان کو ہر مراد اس کی مل جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر تکلیف دور ہو جائے، کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی رہتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر بھی فلاح کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کون سے؟ نمبر 1 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن نماز کے اندر ان کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس وہ کوے کی طرح اوپر نیچے سر مارا اور چلے گئے، بلکہ خشوع اور عاجزی کے ساتھ اور تسلی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں فضول چیز کو جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، تو فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، اس کو لغو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ اپنا تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں جیسے فصل ہوتی ہے نا، تو فصل جو کسان لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فصل کے اندر بہت سارا گھاس اور چیزیں اگ جاتی ہیں، تو پھر وہ گوڈی کرتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں ساری۔ اس کو نکالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اصل فصل ہوتی ہے اس کی بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ زمین میں سے بہت ساری خوراک وہ چیزیں گھاس اور وہ چیزیں کھا لیتی ہیں، پھر اصل فصل جو ہے اس کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ یا درخت ہوتا ہے، پھلدار درخت ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں، کافی ساری ٹہنیاں کاٹتے ہیں، پھر اس کا پھل زیادہ لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ تو ہمیں اپنا تزکیہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنا تزکیہ بھی کرنا چاہیے، روزانہ بھی کرنا چاہیے کہ رات کے وقت ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ آج دن کو صبح میں جب اٹھا تھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، 9 بجے کیا کیا، 10 بجے کیا کیا، کدھر گیا۔ ایک ایک چیز کو یاد کریں اور اس میں سے دیکھیں کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کیا۔ جو اچھا کیا اس پر اللہ کا شکر، جو برا کیا اس پر توبہ استغفار اور آئندہ کے لیے عزم کہ یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ روزانہ کا احتساب اور تزکیہ ہو گیا۔ اور مجموعی لحاظ سے بھی ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو کاٹنے کی ضرورت ہے، یہ فضول میں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ کر الگ کر دیں اپنی زندگی میں اور وہ والا وقت کسی اچھے کام میں لگائیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، 5ویں نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی کسی آدمی نے ذمہ داری اٹھائی ہو، اس کو کہتے ہیں امانت۔ کسی آدمی نے ذمہ داری اٹھائی کہ یہ میری ذمہ داری میں، تو وہ اس کے پاس امانت ہے۔ تو امانت کی حفاظت کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو امانت، بعض امانتیں ہمارے پاس اللہ کی ہوتی ہیں اور بعض امانتیں ہمارے پاس لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی امانتیں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی جو امانتیں ہوں ان کی حفاظت کرنا بھی، اور اللہ کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی۔ اللہ کی بہت ساری امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، مال ہمارے پاس جو ہوتا ہے، ہم جو کماتے ہیں اگرچہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، دیہڑی لگتی ہے، مزدوری ہوتی ہے، لیکن یہ مال اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جان ہماری اللہ کی امانت ہے، تو ان کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں غلط چیز میں خرچ نہ ہو جائے، غلط استعمال نہ ہو جائے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ وعہدہم، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک اور ہوتا ہے معاہدہ۔ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے، 2 آدمی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے میں بھی اس پر متفق ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں بھی اس پر، اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ تو ایمان والوں کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
تو معاہدے بھی دو طرح کے ہیں، ایک معاہدے وہ ہیں جو لوگ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور ایک معاہدے وہ ہیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ کرتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کون سا معاہدہ کیا ہم نے؟ ایک معاہدہ اللہ کے ساتھ ہم نے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، ابھی کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان آئے گا قیامت کے قریب، اس تک ساری روحیں جمع تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے اقرار کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری بندگی کریں گے۔ پھر ہم جب دنیا میں آگے تو ہمیں وہ یاد نہیں ہے، تو اس کو یاد کرانے کے لیے پھر نبی دنیا میں آئے، نبی آئے اور اپنی قوم کو یاد کراتے رہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیے ہوئے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ یہ کتابیں آئیں، یہ قرآن آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ یاد دہانی ہوتی رہی۔ اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم ایک حلف اٹھا لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کبھی نہیں چلیں گے۔ یہ بھی معاہدہ ہے۔ نمبر 7 والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا تھا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اب آخر میں فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ایک تو اس کو وقت پر پڑھا جائے، پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ اگر ہم وقت پر نہیں پڑھتے تو گویا کہ ہم نے نماز کی حفاظت نہیں کی، اگرچہ بعد میں پڑھ کے وہ قضا ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، فرض سر سے ٹل جاتا ہے، لیکن وہ محافظت نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے نماز کی۔ تو یہ ایمان والوں کی علامات ہیں جو اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔